اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 صفات بچوں میں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے میں اللہ کا رسول ان بچوں سے محبت کرتا ہوں۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ پہلی چیز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے بہت زیادہ گریہ کرتے ہیں، جن کی وجہ سے میں بچوں سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ گریہ کرنا یہ جنت کی ضمانت ہے، یہ جنت کی چابی ہے، یعنی گریہ کرنا جنت کی چابی ہے۔ یعنی بچہ جب بھی گریہ کرتا ہے، کوئی چیز اپنے ماں باپ سے لینا چاہتا ہے تو وہ بہت زیادہ گریہ کرتا ہے۔ اس میں پیغام کیا ہے؟ یعنی بچہ اتنا گریہ کرتا ہے کہ آخر وہ چیز پا لیتا ہے۔ پیغام اس میں یہ ہے، اللہ کے رسول کیوں اتنی محبت کرتے ہیں اس صفت سے؟ فرماتے ہیں کہ جب بچے کی اس صفت کو انسان اپنے اندر ڈھال لے، یعنی اپنی کوئی چیز بھی منوانا چاہتا ہے، کس سے؟ اس خالق سے، اس مالک سے، اس رازق سے، تو وہ بچے کی یہ صفت اپنائے اور گریہ کرے، بارگاہ خدا میں اپنے آپ کو عجز و انکسار کے ساتھ پیش کرے، تاکہ وہ خداوند متعال اس انسان کی حاجت کو پورا کر دے۔ دوسری صفت جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے محبت کرتے ہیں وہ یہ کہ بچے مٹی سے کھیلتے ہیں۔ مٹی سے کھیلنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں تکبر نہیں ہے، ان میں غرور نہیں ہے، ان میں خود پسندی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑوں کو، انسانوں کو بچوں کی ان صفت سے پیار کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خود پسندی میں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں میں پائی جانے والی تیسری صفت جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، بچوں سے محبت کرتے ہیں، وہ صفت یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بچے لڑتے ہیں اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد یا کچھ دیر بعد یا اسی وقت وہ بچے پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور جلدی ہی راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسانوں کو چاہیے کہ بچوں کی ان صفت سے پیار کرے کہ اگر کبھی خدا نخواستہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو پھر جلد راضی ہو جانا چاہیے، جلد صلح کر لینی چاہیے، اس لیے کہ جلد راضی ہونا یہ اللہ کی صفات میں سے ہے اور اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو بندہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کے بعد جلدی راضی ہو جاتا ہے، خدا ایسے بندوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ چوتھی صفت بچوں میں پائی جانے والی جس سے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے محبت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بچے آئندہ کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے، یعنی کل کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے، انہیں جو ملتا ہے وہی اس کو خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں میں بھی تقسیم کر دیتے ہیں، کل کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے، یعنی طمع نہیں کرتے، لالچ نہیں کرتے۔ اس صفت کو ہمیں اپنانا چاہیے کہ ہمیں کل کے لیے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ امام متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان اقدس ہے، فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس 3 دن ہیں، ایک وہ دن جو گزر گیا، ایک وہ دن جو موجود ہے، ایک وہ دن جو کل آنے والا ہے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو دن گزر گیا وہ واپس نہیں آنے والا، جو آنے والا ہے وہ پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا، جو موجود ہے اسی میں اپنے آپ کو تیار کرو اور اسی میں اتنی محنت کرو
تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اور خود بھی اللہ کی نعمت سے مستفید ہو اور دوسروں کو بھی اللہ کی نعمت سے مستفید کرو۔ یعنی طمع و لالچ انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور پانچویں چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے کی وجہ سے بچوں سے محبت کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ بچے اپنے ہاتھوں سے مٹی کے گھر بناتے ہیں اور پھر کھیلنے کے بعد اسے خراب کر دیتے ہیں، انہیں گرا دیتے ہیں، یعنی دنیا سے محبت نہیں کرتے۔ بچے یہ پیغام دے رہے ہیں، اے دنیا والوں یاد رکھو کہ یہ دنیا فانی ہے، اس میں جتنا بھی کرو گے یہی رہ جائے گا، بلکہ تمہیں چاہیے کہ وہ عمل انجام دو کہ جس کی وجہ سے تمہیں آخرت میں بقا ملے، جس کی وجہ سے تمہیں آخرت کی زندگی اچھی میسر ہو۔ یقیناً ہمیں چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن خصلتوں کی وجہ سے، جن صفات کی وجہ سے بچوں سے محبت کرتے ہیں ان صفات کو اپنے اندر اپنائیں، زیادہ گریہ کریں بارگاہ خدا میں۔ مٹی سے کھیلنے کی بچوں کی وجہ سے ہمیں تکبر اور خود پسندی سے بچنا چاہیے، غرور سے بچنا چاہیے، عاجزی اور انکساری اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے سے اگر کہیں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو جلدی راضی ہو جانا چاہیے، اور ہمیں آئندہ کے لیے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنا بھی اللہ نے مال دیا ہے اپنی ضرورت بھر اپنے پاس رکھو اور باقی فقراء غربا یتاما میں تقسیم کرو۔ اور پانچویں چیز کہ جو اصل جس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، دنیا سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ کوٹھیاں بنائیں، بنگلے بنائیں، جتنی اونچی اونچی عمارتیں بنائیں، وہ بچوں نے مٹی کے گھر بنائے تھے اور کھیلنے کے بعد خراب کر دیے تھے۔ یعنی ہم آئے ہیں اور چلے جائیں گے، یہ دنیا کا دنیا میں ہی دھرا رہ جائے گا، دنیا فانی ہے، اس سے محبت نہ کرو، بلکہ اس میں رہتے ہوئے اپنی اس دنیا کی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، وہ دوسری دنیا آخرت کی وہ زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے زادرہ اکٹھا کرو، تاکہ تمہیں وہ نہ ختم ہونے والی زندگی، وہ باقی رہنے والی زندگی میں تمہیں آسانیاں میسر ہوں۔ خداوند متعال ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔